السلام علیکم۔ کہانی ہب چینل میں خوش آمدید۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی بہت پسند آئے گی، تو شروع کرتے ہیں۔ 7 جولائی میری زندگی میں بہت ہی اہم ناقابل فراموش تاریخ ہے، اور آج بھی 7 جولائی ہے۔ اس کے آتے ہی میری آنکھوں سے برسات شروع ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ حسد انسان کو تباہ کر دیتا ہے، اور اس کی آگ میں جلنے والا انسان کہیں کا نہیں رہتا، اور اس کے ساتھ وہ بھی جو حسد کا شکار ہوا ہو۔ اور حسد کی جیتی جاگتی مثال میں خود ہوں۔ میرے والد صاحب کا نام مرتضیٰ ہے، اور شمیم پھپھو میرے والد کی بڑی بہن تھی، مگر ان میں بڑی بہنوں والی کوئی بات نہیں تھی، نہ ہی کبھی انہوں نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا۔ ان کا رویہ اللہ جانے کیوں ہم سے ایسا تھا، وہ ہر بات کو لڑائی کا رنگ دے کر ہم کو تنگ کرتی تھی، مگر میرے والدین نے ہمیشہ انہیں بڑا سمجھ کر نظر انداز کیا۔ شمیم پھپھو کی ایک ہی بیٹی تھی، شازینہ۔ وہ اپنی والدہ سے 4 ہاتھ آگے تھی۔ عمر میں تو وہ مجھ سے 7-8 سال بڑی تھی، مگر سب کو میرے جتنا ہی بتاتی تھی۔ شمیم پھپھو اور شازینہ ہر وقت مجھے نیچا دکھانے کے چکر میں پڑی رہتی، اور اگر بات صرف اتنی ہی ہوتی تو شاید آج میں یہ سب نہ لکھتی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں کالج کے آخری سال میں تھی۔ اسی زمانے میں ہمارے دادا ابو کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد جب ان کی وصیت سامنے آئی تو اس میں دادا نے اپنے گھر شمیم پھپھو کو اور ساری زمینیں میرے والد صاحب کے نام کر دی۔ ابو چونکہ سمجھدار تھے، لہٰذا انہوں نے زمینوں کا استعمال صحیح انداز میں کیا، اور یوں ہمارا شمار ٹھیک ٹھاک حیثیت والے لوگوں میں ہونے لگا۔ اس بات پر بھی پھپھو نے خاندان میں ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ دادا ابو نے ان کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا۔ حالانکہ جو مکان ملا تھا اس کی آدھی قیمت اچھی خاصی تھی، مگر ان کا رونا ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ گرمی کی چھٹیاں ہوئیں تو ہم نے ابو سے ضد کی کہ لاہور خالہ کے ہاں چلتے ہیں، اور پھر ہم سب گھر والے لاہور اپنی خالہ کے ہاں چلے گئے۔ 2-4 روز بعد پتہ چلا کہ شازینہ کے رشتے کی بات چل رہی ہے۔ پھپھو سے ویسے بھی زیادہ ملنا جلنا تو نہ تھا، مگر ابو کو افسوس ضرور ہوا کہ سگی بہن نے انہیں بتانا بھی گوارا نہ سمجھا۔ خیر، ہماری چھٹیاں تو خوب مزے سے گزری، اور پھر ہم چھٹیاں منا کے واپس گھر آ گئے۔ جس روز ہم واپس آئے اس کے اگلے ہی دن پھپھو اپنی بیٹی کے رشتے کی خبر سنانے ہمارے گھر آ گئیں۔ خبر کیا تھی، بلکہ اپنا روب جمانے آئی تھی، اور آتے ہی بڑے غرور سے بولی، میری بیٹی کا رشتہ تو ان کی شان کے مطابق ہے، لڑکا باہر گیا ہوا ہے اور خاندان بھی امیر ہے۔ انہوں نے تو دیکھتے ہی شازینہ کے لیے ہاں کر دی، اور پھر تھوڑی دیر بیٹھ کر وہ چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد ابو بولے، ارے میں تو بتانا ہی بھول گیا کہ اتوار کو باسط صاحب کے گھر پارٹی میں جانا ہے۔ ان کا بیٹا عمیر باہر سے آ رہا ہے۔ باسط انکل ابو کے کافی پرانے دوست تھے، مگر کبھی ہماری ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اتوار کو سب جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ میں بھی اپنی الماری کھول کر کپڑے دیکھنے لگی کہ کیا پہنوں۔ پھر میری نظر اپنے پسندیدہ بلیک سوٹ پر ٹھہر گئی، اور میں نے وہ نکالا اور تیار ہونے لگی۔ جب تیار ہو کر میں نیچے آئی تو میری چھوٹی بہن ندا مجھے دیکھ کر بولی، ماشاء اللہ، آپ تو اس بلیک سوٹ میں قیامت لگ رہی ہیں۔ بس چپ کرو تم، زیادہ بولنا ٹھیک نہیں، چلو دیر ہو رہی ہے۔ پارٹی میں پہنچ کر ہماری ملاقات پہلی دفعہ باسط انکل اور ان کی فیملی سے ہوئی۔ بہت ہی خوش اخلاق لوگ تھے۔ باسط انکل، ان کی بیگم، چھوٹا بیٹا جواد بھی پڑھ رہا تھا، اور بڑے بیٹے عمیر، جس کے آنے کی خوشی میں پارٹی تھی، بہت شاندار تھی، کیونکہ باسط انکل کو روپے پیسے کی تو کوئی کمی نہ تھی۔ ان کا کنسٹرکشن کا بہت بڑا بزنس تھا، جو کہ کافی بڑے پیمانے پر پھیلا ہوا تھا۔ پارٹی میں نے محسوس کیا کہ عمیر کا جھکاؤ میری طرف زیادہ ہی ہو رہا تھا۔ اس روز پارٹی میں کافی مزہ آیا۔ کچھ دنوں بعد میرے امتحان بھی ختم ہو گئے، تو ہم دوستوں نے ٹائم پاس کرنے کے لیے مختلف کورسز شروع کر دیے۔ کہتے ہیں کوئی چیز بیکار نہیں ہوتی، اور انہی کورسز کی وجہ سے آج میں اپنے پیروں پر کھڑی ہوں۔ خیر، میں روز سینٹر جاتی اور شام تک واپسی ہوتی۔ ایک روز میں واپس آئی تو باسط انکل اور ان کی بیگم آئے ہوئے تھے۔ میں اپنی چیزیں رکھ کر ان کے پاس چلی گئی۔
پھر ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگی۔ جب وہ چلے گئے تو معلوم ہوا کہ وہ میرے لیے عمیر کا رشتہ لے کر آئے تھے، اور پھر ابو اور باسط انکل نے رشتہ طے کر کے دوستی کو رشتہ داری میں بدل دیا اور پورے خاندان اور دوستوں میں مٹھائیاں بھیجیں۔ اس بات کے اگلے ہی دن شمیم پپو پھر ہمارے گھر آئیں اور ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا اور چیخنے لگی، ارے میں تو پہلے ہی جانتی تھی میری بیٹی کی خوشیاں کسی سے ہضم نہیں ہوں گی۔ ابو بولے، آپا جان بات کیا ہے؟ پپو بولی، ارے اتنے معصوم نہ بنو، میری بیٹی کی خوشیوں کو آگ لگا کر پوچھتے ہو کہ کیا بات ہے؟ اب تو ابو بھی غصے میں آ گئے اور بولے، صاف صاف بتائیں ہوا کیا ہے؟ تو شمیم پپو بولی، جو رشتہ شازینہ سے طے ہو چکا تھا اس کو توڑ کر تم نے اپنی بیٹی حیا کا رشتہ طے کر دیا۔ یہ سن کر ابو سکتے میں آ گئے۔ پھر رک کر انہوں نے باسط انکل کو فون کر کے بلایا تو وہ فوراً اپنی بیگم کے ساتھ آ گئے۔ ان کے ساتھ ایک خاتون بھی تھی۔ انہیں دیکھ کر پھپھو چونک گئی۔ پھر وہ خاتون بولی، شمیم اس عمر میں جھوٹ بولتی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ پھر سب کو مخاطب کر کے بولی، میں رشتے کرواتی ہوں، باسط صاحب کے گھر میرا آنا جانا ہے۔ ان کی بیگم نے مجھ سے کہا تھا کہ عمیر کے لیے کوئی لڑکی ہو تو بتانا، مگر ہاں جب ہی ہوگی جب عمیر کو لڑکی پسند آئے گی۔ میں نے شازینہ کی تصویر انہیں دے دی، مگر عمیر کو تصویر دیکھنے کی نوبت ہی نہ آئی۔ پارٹی میں عمیر کو حیا پسند آ گئی اور وہ تصویر جوں کی توں واپس آ گئی۔ یہ سن کر پپو ایک منٹ بھی نہ رکی۔ 1 مہینے بعد کی شادی کی 7 تاریخ طے ہوئی اور گھر میں تیاریاں شروع ہو گئی۔ شادی سے چند روز پہلے اچانک شمیم پپو اور شازینہ اپنا سامان لے کر ہمارے گھر آ گئیں۔ ابو سمجھے پھر کوئی تماشا ہوگا، مگر اس کے برعکس بات کچھ اور نکلی۔ پپو روتے ہوئے ابو سے بولی، میں بہت شرمندہ ہوں اپنے کیے پر۔ اس روز جو ہوا غلط فہمی کی وجہ سے ہوا، مجھے معاف کر دو۔ ابو بولے، نہیں آپا، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، اور بات ختم ہو گئی۔ کم از کم میرے گھر والوں کے لیے تو بات ختم ہو ہی گئی تھی، مگر یہ تو ایک نہ تھمنے والا طوفان کی ابتدا تھی۔ اس کے بعد سے شازینہ کا رویہ ہی بدل گیا۔ وہ میرے قریب رہنے لگی، بلکہ اس نے تو مجھ سے معافی بھی مانگ لی۔ پھر شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ اس روز دوپہر کو میں نہا کر اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی کہ میری آنکھ لگ گئی اور نیند میں مجھے لگا کہ کوئی میرے اوپر جھکا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ کھلی تو کمرہ خالی تھا۔ میں شادی کا جوڑا بہت ہی خوبصورت تھا، گہرے سرخ رنگ کا، اس پر زری سے ہاتھ کا کام کیا گیا تھا۔ جب میں دلہن بن کر سب کے سامنے آئی تو سب میری بلائیں لینے لگے۔ عمیر کے گھر والوں نے شادی پر دل کھول کر ارمان نکالے اور اتنا خرچہ کیا کہ باہر کے لوگ بھی ایک دوسرے سے ذکر کرنے لگے، اور یہاں بھی پھپھو اور شازینہ دل ہی دل میں جل رہی تھی، مگر ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ شادی کے بعد جب میں گھر آئی تو شازینہ نے مجھ سے کہا، حیا کیا میں تمہارے چند سوٹ لے سکتی ہوں؟ یہ مجھے بہت پسند آئے ہیں اور اب تو تم انہیں پہنو گی بھی نہیں۔ میں نے کہا، اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے، میں بہن ہوں تمہاری۔ اور وہ مسکرانے لگی اور یوں میں نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی دے ماری۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ کس ارادے سے میرے کپڑے مانگ رہی ہے۔ شادی کے بعد چند مہینے تو اچھے گزرے، لیکن اس کے بعد پہلا جھٹکا ہمیں میرے سسر کی موت کا لگا۔ اس روز رات کے کھانے پر وہ بالکل ٹھیک تھے، مگر رات کو اچانک وہ زور سے چیخنے لگے اور اپنا دل پکڑ کر کہنے لگے، وہ میرا دل بھینچ رہا ہے۔ وہ درد سے تڑپتے رہے اور پھر صبح کے وقت وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ڈاکٹروں کے مطابق ان کا دل اچانک بند ہو گیا تھا۔ معاملہ کیا تھا کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکا۔ جہاں ہم نے ان کی اچانک موت سے اتنا غم لیا، اس کے ساتھ اس کا سیدھا اثر بزنس پر پڑا، کیونکہ عمیر تو ابھی باہر سے پڑھ کر آئے تھے۔ انہوں نے بزنس بھی جوائن نہیں کیا تھا، اور راہیل وہ تو ابھی بہت چھوٹا تھا، پڑھ رہا تھا۔ عمیر کی بہت کوششوں کے باوجود بھی نقصان پر نقصان ہونے لگا۔ ساتھ ہی شاطر کاروباری حریف جو کہ شاید اسی دن کی طاق میں تھے، ان کے حربوں سے آدھا بزنس ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ جو کچھ بچا تھا اسے عمیر کسی طرح دیکھ رہے تھے۔ ابھی میرے سسر کے انتقال کو سال بھر بھی نہ گزرا تھا کہ ایک روز میری ساس نہانے غسل خانے میں گئیں اور کافی دیر تک باہر نہ آئیں، تو میں نے ان کو آوازیں دی، مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے دروازے کو زور سے پیٹا اور کھولنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ اندر سے لاک تھا۔ پھر پڑوسیوں کی مدد سے دروازہ توڑا گیا
اندر گئی تو دیکھا میری ساس دیوار کے سہارے بیٹھی تھی. ان کے بال نل میں الجھے ہوئے تھے اور انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا گلا دبایا ہوا تھا. انگلیاں جیسے گلے میں پیوست ہو گئیں. دونوں آنکھیں باہر کو ابلی پڑی تھیں. یہ سب دیکھ کر میں بے ہوش ہو گئی. جب مجھے ہوش آیا تو گھر کی فضا عجیب تھی. سب ایک دوسرے کے چہرے تک رہے تھے. 1 سال میں یہ دوسرا جھٹکا تھا جو ہمارے لیے اتنا خوفناک ثابت ہوا. ادھر بزنس میں بھی یہ کے بعد دیگرے نقصان ہوتا جا رہا تھا. ابھی ہم سنبھلنے نہ پائے تھے کہ چند دن بعد ایک اور جھٹکا ہمارے لیے تیار تھا. عمیر نے ایک بہت بڑی بلڈنگ کی کنسٹرکشن کروائی تھی اور اسے بنے بھی 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ پوری کی پوری بلڈنگ زمین بوس ہو گئی. عمیر کو تو ہوش ہی نہ تھا کیونکہ انہوں نے پوری ذمہ داری سے اپنا کام کیا تھا. ان کے انجینئرز اور ورکرز بھی حیران تھے. مگر اس حادثے کے بعد ہمارا رہا سہا بزنس بالکل بیٹھ گیا اور ہم سڑک پر آ گئے. اس مشکل وقت میں عمیر کے دوستوں نے ہمارا بڑا ساتھ دیا. کسی نہ کسی طرح راحیل کو ملک سے باہر بھیج دیا. اس کے لیے شاید وہ بچ گیا کیونکہ وہ یہاں نہیں تھا. اس سارے معاملے میں ہمارا گھر بھی بک گیا. گھر کی رقم میں نے تھوڑی راحیل کے باہر جانے میں لگا دی. کچھ رقم لوگوں کی پیمنٹ دینے میں چلی گئی اور تھوڑی باقی جو بچی تھی اس کا ایڈوانس دے کر ہم نے ایک چھوٹا سا فلیٹ کرائے پر لے لیا. اس دور میں عمیر نے میرے میکے والوں کی مدد لینے سے صاف انکار کر دیا. ادھر شمیم پپو نے شازینہ کی شادی ایک بہت بڑے بزنس مین سے طے کر دی اور لوگوں سے کہنے لگی ارے اچھا ہوا اس جگہ شازینہ کا رشتہ نہ ہوا ورنہ آج حیا کی جگہ شازینہ ہوتی. مگر ہم نے نظر انداز کر دیا. شادی کا کارڈ دیکھ کر عمیر چونک کر بولے اس آدمی کی شہرت ٹھیک نہیں ہے. تمہاری پھپھو بہت بڑی غلطی کرنے جا رہی ہیں. اور جب یہ بات پھپھو اور شازینہ کو بتائی تو وہ بولی ہمیں معلوم ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور چند روز بعد شازینہ کی شادی ہو گئی. لیکن عمیر اور میں اس شادی میں نہیں گئے. اللہ اللہ کر کے اب دن خیریت سے گزر رہے تھے. عمیر کی تعلیم کی وجہ سے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں انہیں جاب مل گئی. ہم بھی اپنے اس گھر میں سیٹ نہ ہو پائے تھے کہ یہاں بھی عجیب و غریب واقعات ہونے لگے. ایک دن میں اور عمیر جب کھانا کھانے بیٹھے ایک دم لائٹ چلی گئی. موم بتی لینے کچن میں گئی تو وہاں چپ چپ کی آوازیں آ رہی تھیں. میں نے جلدی سے موم بتی جلائی تو دیکھا دودھ کا برتن زمین پر الٹا پڑا ہے اور ایک کالا بلّا دودھ چاٹ رہا ہے. میں نے ایک لکڑی اٹھا کر زور سے بلے کو مارنا چاہی تو پیچھے سے عمیر آ کے بولے کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ، اور مڑی تو پشت پر عمیر موجود نہیں تھے اور دودھ اپنی جگہ پر رکھا ہوا تھا. اتنے میں لائٹ آ گئی. ہم کھانا کھانے لگے. پھر ایک روز میں الماری میں دھلے ہوئے کپڑے رکھ رہی تھی. جیسے میں نے الماری کھولی انتہائی گندی بدبو سے میرا دماغ پھٹنے لگا. میں ناک پر دوپٹہ رکھ کر الماری میں دیکھنے لگی. پھر دوسری سائڈ کا دروازہ کھولا تو دیکھا میری شادی کے نئے کپڑے غلاظت سے بھرے ہوئے تھے. میں سمجھی وہی بلا ہوگا جو کہ آنکھ بچا کر اس نے یہ سب کر دیا. میں سمجھی کہ یہ وہی بلا ہوگا جس نے آنکھ بچا کر یہ سب کر دیا. پھر میں نے بڑی مشکلوں سے سارے کپڑے نکالے اور انہیں گرم پانی سے دھونے لگی. مگر بدبو تھی کہ جا کر ہی نہیں دیتی تھی. پھر ان کپڑوں کو سکھا کر بھی چیک کیا مگر بدبو پھر بھی نہیں گئی. میں ان کپڑوں کو رسی پر چھوڑ کر واپس آ گئی. جب عمیر آئے تو انہیں ساری حقیقت بتائی اور جب کپڑے دکھانے چاہے تو سارے کپڑے غائب تھے. سارا گھر چھان مارا مگر کپڑے نہ ملے. جب الماری کھولی تو سارے کپڑے الماری میں جوں کے توں موجود تھے اور کپڑوں سے نہ کوئی بدبو آ رہی تھی. یہ دیکھ کر میں اپنی جگہ سن ہو کر رہ گئی. عمیر بولے ہم اتنے پریشان ہیں اسی لیے تم کو ایسی چیزیں لگ رہی ہیں. 2 روز بعد میں کپڑے دھو رہی تھی. مجھے اپنے ہاتھ پر کھجلی محسوس ہوئی. میں نے دیکھا وہاں سرخ چونٹی نظر آئی تو میں نے جھٹک دیا اور کچن میں چلی گئی. وہاں میں نے دیکھا کہ آٹے کے ڈبے کے پیچھے بے شمار چونٹیاں نکل رہی تھیں. میں انہیں صاف کر کے کام میں لگ گئی. لیکن جب میں اگلی صبح سو کر اٹھی تو عمیر کو دیکھتے ہی میری چیخ نکل گئی کیونکہ ان کا پورا منہ سوجا ہوا تھا اور آنکھوں کے اوپر تو سوج کر جھلی جیسی بن گئی تھی. پھر ہم نے گھر کا سارا سامان باہر نکالا. پورے گھر کو دھو کر اسپرے کر دیا. ہر چیز کو صاف کر کے واپس اندر آ گئے. اتنا کام تھا کہ اندر آتے آتے ہم بستر پر گر کر سو گئے. اگلی صبح جب میں اٹھی تو میری آنکھیں کھل نہیں رہی تھیں اور جب میں نے کوشش کی تو تکلیف ہونے لگی.
میں نے آئینے میں دیکھا تو میری روح فنا ہو گئی، کیونکہ میرا منہ سوج کر غبارے جیسا ہو رہا تھا۔ میں چیختی ہوئی باہر نکل آئی۔ پھر عمیر کہنے لگے، میں واپس اندر لے آتا ہوں تمہیں، پریشان مت ہو، آ جاؤ۔ وہاں کوئی چونٹی نہیں تھی۔ رات تک ہم ادھر ادھر چیک کرتے رہے، پھر ہم سونے کے لیے لیٹ گئے۔ آدھی رات کے قریب اچانک ایک آواز سے میری آنکھ کھلی۔ میں کمرے سے باہر آئی تو دیکھا کچن کے سامنے کوئی کالی شے پڑی ہے۔ پھر جب میں قریب گئی تو دیکھا ایک کالا بلّا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا، پل بھر میں وہ ایک کالی عورت میں تبدیل ہو گیا۔ پھر میری چیخیں آسمان کو چھونے لگیں۔ اچانک میں تاریکیوں میں ڈوبتی چلی گئی۔ پھر ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ ہم عارضی طور پر اپنے فلیٹ کے نیچے والے فلور پر رہنے لگے۔ پھر اس پر بھی بس نہ ہوا۔ اس کے بعد پھر میری زندگی میں وہ لمحہ آیا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وہ دن میری زندگی کا بدترین دن تھا۔ رات کو ہم کھانا کھا کر سوئے اور تقریباً رات کے 3 بجے اچانک ایک آواز آئی۔ کوئی عمیر کو آواز دے رہا تھا، عمیر، عمیر۔ پھر عمیر اٹھے اور بولے، میں باہر جا کر دیکھتا ہوں۔ جیسے ہی وہ گھر سے نکلے اتنی زور سے دھماکہ ہوا کہ میں لرز گئی اور باہر کان پھاڑ دینے والا شور سنائی دیا۔ میں دوڑتی ہوئی باہر گئی اور جو میں نے دیکھا، خدا کسی عورت کو نہ دکھائے۔ سامنے بجلی کا بہت بڑا کھمبا گرا ہوا تھا اور اس کے نیچے تاروں کے گچھے میں ایک جسم الجھا ہوا تھا، جل کر سیاہ ہو گیا تھا۔ اسے میں نے ہاتھ کی گھڑی سے پہچانا جو کہ میں نے عمیر کو گفٹ دی تھی۔ جب میں اپنے حواس میں واپس آئی، میں اپنے والدین کے گھر میں تھی۔ گھر والے بتاتے ہیں کہ میں بہت دنوں بعد بولنے کے قابل ہوئی تھی، مگر میری زندگی تو ختم ہو چکی تھی۔ میرا دیور راحیل اپنے بھائی کی میت کی وجہ سے آیا ہوا تھا اور وہ آ کر میرے گلے لگ کر رونے لگا اور بولا، بھابھی، نہ جانے کس کی نظر کھا گئی ہمارے ہنستے بستے گھر کو۔ راحیل کو میں نے یہاں رکنے سے منع کر دیا اور واپس کینیڈا چلا گیا۔ وہاں سے مجھے پیسے بھیجتا رہا، میں ان پیسوں کو جمع کرتی رہی۔ میری ایک دوست نے مشورہ دیا، کیوں نہ ان پیسوں سے ایک ادارہ بناؤ جہاں بے سہارا عورتوں کو ہنر سکھا کر اس قابل بنایا جائے کہ وہ معاشرے میں کسی قابل ہو جائیں۔ یہ بات میرے دل کو لگی۔ پھر میں نے راحیل سے مشورہ کر کے عمیر کے نام پر ایک ادارہ بنا دیا۔ دوسری طرف شازینہ کے شوہر کو بیرون ملک گرفتار کر لیا گیا تھا۔ وہ ہیروئن اور انسانوں کی اسمگلنگ کرتا تھا اور یوں شازینہ واپس شمیم پھپھو کے پاس آ گئی تھی۔ مگر میرا ساتھ اللہ تعالیٰ نے دیا اور میرے ادارے کی پذیرائی ہو گئی اور میرا نام اچھائی کے ساتھ جڑ گیا۔ اور یہ بات بھی ان ماں بیٹیوں کو پسند نہیں آئی۔ پھر اسی لیے انہوں نے اپنا آخری اور سب سے خطرناک وار کیا۔ ایک روز میرے سر میں شدید قسم کا درد اٹھا اور پھر شام تک یہ درد ناقابل برداشت ہو گیا، اتنا کہ میں سر پٹک رہی تھی۔ مجھے فوراً اسپتال لے جایا گیا۔ پھر میرے سارے ٹیسٹ ہوئے، تمام رپورٹس بالکل نارمل آئیں، مگر درد تھا کہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا اور میں سر پٹکے جا رہی تھی۔ امی ابو گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے تھے اور یقیناً یہ میرے ماں باپ کی دعائیں تھیں جو آج میں زندہ ہوں۔ جب امی دعا مانگ رہی تھی تو ایک خاتون انہیں دیکھ کر آ گئیں اور انہیں ساتھ لے کر باہر چلی گئیں اور کہنے لگیں، مجھے تو یہ کوئی اور ہی معاملہ لگتا ہے۔ میں ایک بزرگ کو جانتی ہوں، ویسے تو لوگ انہیں پاگل کہتے ہیں، مگر یہ میرا ماننا ہے کہ وہ کچھ خاص ہیں، لوگوں سے دور رہنے کے لیے ایسے بنے ہوئے ہیں۔ آپ اپنی بیٹی کو انہیں دکھائیں، انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ امی ابو مجھے لے کر ان بزرگ کے گھر چلے گئے۔ بزرگ کا گھر گندا پڑا تھا، وہ ایک طرف خاموش بیٹھے تھے۔ امی نے ان کے گھر کی پوری صفائی کی اور مجھے لے کر ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ ہمیں خاموشی سے گھورتے رہے اور پھر بولے، اس بچی کو حسد کھا گیا ہے اور دشمن نے اپنا آخری اور کاری وار کر دیا ہے۔ تیرے رشتہ داروں میں 2 عورتیں ہیں، نام نہیں بتا رہا، مجھے معلوم ہے انہوں نے تیری بیٹی کے استعمال ہوئے کپڑوں پر عمل کیا اور اسے برباد کرتی رہیں۔ اس کے شوہر، ساس، سسر سب کو مار دیا، کاروبار ختم کر دیا، مگر یہ بچی اچھائی کی وجہ سے بھلائی کی راہ پر چل کر پھر خوشحال ہو گئی تو ان کو حسد کوڑے کی طرح ان کے دل پر پڑا اور انہوں نے اپنا یہ داؤ کھیلا۔ ان میں سے ایک نے دھوکے سے تیری بیٹی کی لٹ کاٹ لی تھی
اور اس پر یہ عمل ہو رہا ہے جو اسے ختم کر دے گا۔ مجھے وہ دن یاد آ گیا جب میں اپنی شادی والے دن سو رہی تھی اور مجھے محسوس ہوا تھا کہ کمرے میں کوئی آیا تھا۔ امی ابو تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے، پھر ان بزرگ نے آنکھیں بند کی تو ان کی مٹھی میں 3 لیمو آ گئے۔ پہلا لیمو انہوں نے میرے سر پر رکھا اور کچھ پڑھنے لگے، اور پھر میرے سر پر ہی اس لیمو کو کاٹ کر ہوا میں اچھال دیا۔ جب وہ 2 ٹکڑے زمین پر گرے تو وہ سرخ ہو گئے۔ پھر انہوں نے دوسرا لیمو کاٹ کر اچھالا۔ جب وہ زمین پر گرا تو ایک ٹکڑا سرخ تھا۔ پھر اسی طرح انہوں نے تیسرا لیمو میرے سر پر کاٹ کر اچھال دیا۔ اب جب دونوں ٹکڑے زمین پر گرے تو وہ صاف تھے۔ بزرگ پھر ابو سے بولے، بولو، بدلہ چاہتا ہے تو؟ ابو بولے، نہیں، میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ تو وہ بزرگ مسکرا کر خاموش ہو گئے اور اپنی آنکھیں بند کر لی، اور میرے سر کا درد یوں غائب ہو گیا کہ جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ اس کے بعد ان بزرگ نے کوئی جواب نہیں دیا اور ہمیں واپسی کا اشارہ دیا تو ہم اٹھ کر آ گئے۔ کچھ روز بعد ہی پھپھو اور ان کی بیٹی کو اپنے کیے کی سزا مل گئی۔ ہوا یوں کہ دوپہر کے وقت وہ سو رہی تھی اور کچن میں گیس لیک ہونے لگی۔ انہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ شام کو جب وہ کچن میں گئی اور ماچس جلائی تو آگ نے دونوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دونوں اتنی بری طرح جل گئیں کہ کچن کا کچھ سامان تک ان کے جسموں سے چپک گیا۔ محلے والوں نے انہیں اسپتال پہنچایا۔ ہمیں جب معلوم ہوا تو ہم دوڑے اسپتال پہنچے۔ ان دونوں کو دیکھ کر ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہمیں دیکھ کر پھپھو بولی، مت رو، اپنے یہ قیمتی آنسو ہم گناہ گاروں کے لیے ضائع مت کرو۔ حسد میں ہم اندھے ہو گئے تھے۔ شازینہ بولی، ماموں، میں آپ کی معافی کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن شاید آپ کے معاف کرنے سے ہماری روح آسانی سے جسم سے نکل جائے۔ حیا، تم بھی مجھے معاف کر دو۔ ابو بولے، میں کون ہوتا ہوں معاف کرنے والا؟ معاف کرنے والا تو اللہ ہے، اس کی ذات ہے۔ پھر بھی اگر میرے کہنے سے تمہیں تسلی ہوتی ہے تو میں آپ دونوں کو معاف کرتا ہوں۔ پھر ابو کے کہنے پر میں نے بھی دونوں کو معاف کر دیا۔ شام تک دونوں کا انتقال ہو گیا۔ ان کا کیا ان کے سامنے آ گیا، لیکن میری زندگی تو ختم ہو ہی گئی تھی، جو چاہ کر بھی واپس نہیں آ سکتی تھی۔ شاید میری کہانی سے لوگ کچھ سوچیں، سبق لیں اور حسد کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اس کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔